बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 दिसंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे पाकिस्तान की जो नई इस्टेब्लिशमेंट है, कमान की तब्दीली के बाद आज खुलकर उन्होंने मुल्क के हालात के ऊपर बात की है और पाकिस्तान में कौमी इत्तेफाक की राय की बात की है। चूँकि बहुत ज़्यादा जो बात की जा रही थी और बहुत ज़्यादा दूरियां पैदा हो चुकी थी, बिल आखिर ये एहसास हुआ है कि जब तक हम मिल बैठकर तमाम मामलात को नहीं देखेंगे, पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान इंतहाई नाजुक हालात से गुजर रहा है, इस बात को तस्लीम किया गया। और असल अहम बात यह है कि कौमी सलामती कमेटी का अलामिया जो कल राना सनाउल्लाह ने जारी किया था, उसके 36 घंटों के बाद जो अहम तब्दीली हमें देखने को मिली है, ये बड़ी एक अहम डेवलपमेंट है। चूँकि कौमी सलामती कमेटी में ये कहा गया था कि इसहाक डार की और पाकिस्तान की मईशत के हवाले से इत्मीनान का इजहार किया गया, जो आज आर्मी चीफ ने इस बात का इजहार किया है कि नहीं, मुल्क के हालात दुरुस्त नहीं हैं और मुल्क दुरुस्त सिमत में नहीं जा रहा। और ये वो चीज़ है जो हम कई दिनों से डिस्कस कर रहे थे और बिलाखिर, और मैं ये समझता हूँ कि ये आज की जो उनकी जानिब से गुफ्तगू की गई है, ये 2022 जाते जाते जो तलखियाँ थी 2022 की, वो अब नज़र ये आ रहा है और उम्मीद भी की जाती है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, उम्मीद पर कायम है कि इंशाअल्लाह इस बात के बाद, और जो कोर कमांडर इजलास हुए उसकी भी कुछ खबरें ऐसी ही थी कि अब जो 2023 है वो इंशाअल्लाह 2022 की तरह नहीं होगा। अहम तफसीलात हैं, साथ हम बात करेंगे आला अदलिया की, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस की पेंशन और मराहत में कटौती के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम कार्रवाई और दरख्वास्त दी गई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फवाद चौधरी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 वज़रा के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाने का ऐलान किया है। फवाद चौधरी ने शर्जील मेमन और नासिर शाह के खिलाफ मुकदमात दर्ज कराने का ऐलान किया है। शर्जील मेमन और नासिर शाह वैसे भी आप ने देखा होगा कि वो जरदारी माफिया की जानिब से हमेशा वो लेन देन वही करवाते हैं। नासिर शाह का नाम उस वक्त भी आया था जब सेनेट के का इलेक्शन था और यूसुफ रजा गिलानी का बेटा गुफ्तगू कर रहा था और नासिर शाह उनको पैसे बता रहा था कि किस तरह खरीदारी करनी है और किस तरीके से हमने लोगों के ज़मीर खरीदने हैं। तो वो तो ये इन लोगों के चेहरों को देखो तो पता चल जाता है कि ये क्या करते हैं, और ये सियासी दलाल हैं, सियासी दलाली करते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फवाद चौधरी की जानिब से ये कहा गया है कि इनके खिलाफ हम ना सिर्फ मुकदमा दर्ज करवाएंगे बल्कि इलेक्शन कमीशन में नहली रेफरेंस भी दायर करेंगे, चूँकि ये ज़मीरों के सौदागर हैं और ये आर्टिकल 63A की धज्जियाँ उड़ाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हार्स ट्रेडिंग में मुलव्वस होने की वजह से इन दोनों वज़रा के खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि इस हुकूमत का एक ही मकसद है, बड़ी काबीना और केसेस माफ़ कराना। हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद में इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया। इन्होंने कहा कि यह आइन पर खुल्लम खुला हमला है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और राना सनाउल्लाह ने मिलकर किया। हमने पहले भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर किया हुआ है, हम दोबारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ भी रेफरेंस दायर करेंगे, ये कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि इन दोनों वज़रा के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। जबकि साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कराची के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको भी चैलेंज करने का ऐलान किया गया है। सैफुर रहमान और फिरदौस शमीम नकवी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं कराची के, उन्होंने कहा है कि बिलाल गफ्फार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने कहा कि सियासी पार्टी के एडमिनिस्ट्रेटर को क्यों हटाया नहीं जा रहा, हम पीर को सिंध हाई कोर्ट में एडमिनिस्ट्रेटर की तकर्री को चैलेंज करेंगे। उन्होंने कहा कि आज इस्लामाबाद के लोग निकले तो इंतखाबी अमला नहीं था, हमें खदशा है कि कराची के बल्दियाती इंतखाबात रोकने की कोशिश की जाएगी। इन्हें पता है कि इस बार कराची का मेयर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि मुतालबा करते हैं कि जो ऐलान किया गया बल्दियाती इलेक्शन उसी वक्त पर हों। तो साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो मेयर है हम इस मेयर को चैलेंज करेंगे। एमक्यूएम जब से इत्तेहादी बनी है बल्दियाती बिल का एक भी इजलास नहीं हुआ। अब तो मुस्लिम लीग नून भी मान गई कि मेयर का इंतखाब बरह रास्त ज़रूरी है, और उन्होंने कहा कि वो कुछ भी कर लें। अब ये बरह रास्त जो इंतखाब है मेयर का, ये क्यों चाहते हैं? कराची में पीपल्स पार्टी जाती है और इस्लामाबाद में नून लीग चाहती है। ये चाहते हैं कि काउंसलर और जो बाकी चेयरमैन या यूनियन काउंसिल्स के जो बाकी ओहदेदार हैं वो तो ये जीत तो नहीं सकेंगे। ये चाहते हैं कि हम एक जो बड़ा इलेक्शन उसमें धांधली कर लें, हम मेयर अपना बनवा लें, भले पूरी की पूरी नीचे हमें एक काउंसलर एक चेयरमैन भी हमारा मुंतखब ना हो, हमने उसका क्या करना है, हम मेयर अपना ले आए और मेयर के लिए हमें चाहे जो भी करना पड़े,
دھاندلی کریں، جو بھی کریں، ہم کسی طریقے سے اپنا میئر منتخب کروا لیں۔ یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں کونسلرز یا جو چیئرمینز ہیں یا جو بھی اس کو نام دیا جائے، جو ناظم ہیں، وہ اگر میئر، جیسے ہماری جمہوری ایک کلچر ہے کہ ایم این ایز منتخب ہوتے ہیں اور وہ پھر ان میں سے کوئی ایک وزیر اعظم بنتا ہے۔ جب آپ جمہوری، آپ کا آئین جس جمہوریت کی بات کرتا ہے اور پارلیمانی جو ایک حکومت کا طرز حکومت ہے اس کی بات کرتا ہے، پھر آپ بلدیاتی جو قانون ہے اس کو کیسے آپ صدارتی طرز کا بنا سکتے ہیں؟ تو یہ تو ایک انوکھا ہی ان کا نظام ہے، اور یہ صرف دھاندلی کی باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ ہم کراچی کے ایڈمنسٹریٹر کو سوموار کے دن سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب ایک درخواست دائر کی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جس میں اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی پینشن اور مراعات میں کٹوتی کے لیے سپریم کورٹ میں یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ ذوالفقار بھٹا ایڈوکیٹ کی جانب سے یہ درخواست سپریم کورٹ میں آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر کی گئی ہے، جس میں صدر مملکت کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست گزار کا موقف ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو ریٹائرمنٹ کے بعد 24,000 یومیہ پینشن ملتی ہے، جبکہ ریٹائرڈ ججز کو تا حیات 300 لیٹر ماہانہ پیٹرول بھی دیا جاتا ہے۔ ذوالفقار بھٹا ایڈوکیٹ نے موقف اختیار کیا کہ معاشی بحران کی وجہ سے روزمرہ اشیاء کی قیمتیں عوام کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں، عوام خودکشیاں کرنے پر مجبور ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ موجودہ حالات میں حکومت تنخواہیں، پینشن اور مراعات کاٹنے کی بجائے عوام پر بوجھ ڈال رہی ہے۔ عدالت عظمیٰ میں دائر درخواست میں مزید کہا گیا کہ آرٹیکل 38 میں عوام کی آمدن میں تفریق کو ختم کرنے کا کہا گیا ہے۔ معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے ججوں کی تنخواہوں اور مراعات پر نظر ثانی ہونی چاہیے، اور یہ جو ایک اندھیر نگری مچائی گئی ہے کہ ایک جج ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی 24,000 یومیہ وصول کرتا ہے، ہر روز اس کا ایک دن کا 24,000 روپے وہ ریاستی خزانہ اس کو دیتا ہے، اور جب تک مرتے دم تک اس کو 300 لیٹر ماہانہ ملتا ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ برائے مہربانی نظر ثانی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور عوام، اور اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارے آرمی کے جو جرنیل ہیں ان کو جو مراعات ملتی ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد، اور ان کی جو پینشن ہے یا ان کی جو سروس کے دنوں میں ان کی تنخواہیں ہیں، اسی طرح پارلیمنٹ کے جو لوگ ہیں، اسی طرح جو بیوروکریسی ہے، یہ صرف ججز تک نہیں رہنا چاہیے، جو آپ کی سول بیوروکریسی ہے، وہ آپ کی ملٹری بیوروکریسی ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، وہ آپ کے جو پارلیمنٹ اور آپ کے جو وزراء اور سیاستدان ہیں اور آپ کی جو ججز ہیں، اگر جب تک آپ ان کے اگر آپ چاہتے ہیں پاکستان ترقی کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کی مراعات 50% کم کی جائیں، تب جا کے آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ ایک افسر ہے، افسر کی پاس گاڑی ہے، سرکاری پیٹرول ہے، اس کی پوری فیملی استعمال کرتی ہے، اور وہ ان کے بچے، حتیٰ کہ ان کے جو انہوں نے گھروں میں کتے رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی ان کے سرکاری گاڑیوں پر ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے آ جا رہے ہوتے ہیں گھمانے کے لیے۔ یہ بڑا ظلم ہے، اور ملک تب ہی بچے گا جب یہ جو اشرافیہ ہے اس کو اب ان کی جو مراعات ہے وہ کم کی جائے، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے، اور یہ آج نہیں کل یہ کرنا پڑے گا، اور اس پر ہماری عدالتوں کو بھی اور ہمارے اداروں کو خود سوچنا چاہیے کہ وہ خود اپنی مراعات کم کریں، تاکہ یہ جو معاشی ایمرجنسی کی صورتحال ہے یہ اس سے بچا جا سکے۔ چیف آف آرمی سٹاف جو آرمی چیف عاصم منیر، انہوں نے گفتگو کی ہے اور پاکستان نیول اکیڈمی کراچی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شرکت بھی کی ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ معیشت اور دہشت گردی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز میں قومی اتفاق کے رائے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے جو خطاب کرتے ہوئے ساتھ یہ بھی کہا کہ پاکستان اپنے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے، اور اس کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز، اب اسٹیک ہولڈرز سے مطلب جو آپ کے اس وقت کون ہے، باقی تو سارے ایک پیج پر ہیں، عدلیہ ہے، ادارے ہیں، حکومت ہے، وہ تو ایک پیج پر ہے، تو ایک پیج پر ہے عوام اور عمران خان، تو عوام بھی اسٹیک ہولڈر ہے، پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان بطور سب سے بڑی سیاسی جماعت وہ بھی اسٹیک ہولڈر ہے، اور باقی بھی جو لوگ ہیں وہ اسٹیک ہولڈر ہیں۔ تو اس پر جو آرمی چیف ہے ان کا کہنا ہے کہ پاکستان اپنے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے، اور اس کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز میں قومی اتفاق کے رائے کی ضرورت ہے، تاکہ معیشت اور دہشت گردی کے چیلنجز کا مقابلہ کیا جائے۔ یہ وہ اہم سٹیٹمنٹ ہے کہ جس کی بنیاد پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اداروں کو اب یہ محسوس ہو گیا ہے کہ پاکستان واقعی جو کہا جا رہا تھا کہ سب اچھا ہے،
اور یہ حکومت آنے کے بعد ڈالر کا ریٹ نیچے آ گیا، پھر کہا گیا کہ معیشت اوپر جا رہی ہے، تو اب یہ ساری چیزیں ان کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے، اور جو سابق ٹیم تھی ان کی جو باتیں تھیں ان کو بھی پس پشت ڈالتے ہوئے بتا دیا گیا ہے کہ پاکستان نازک ترین دور میں گزر رہا ہے۔ کون اس سب کا ذمہ دار ہے یہ کہانی پھر صحیح، لیکن کم از کم آگے جو حالات ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے اب فیصلے بہتر کیے جائیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو پاکستان اپنے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے اور ہمیں اپنے معاملات کو دیکھنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی نے دہشت گردوں کو پاکستان کا دشمن قرار دیتے ہوئے جو ایک دن پہلے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اس میں قومی سلامتی کمیٹی نے دہشت گردوں کو پاکستان کا دشمن قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کو للکارنے والے کو پوری قوت سے جواب دیا جائے گا اور پاکستان کے قومی مفادات پر آنچ نہیں آئے گی۔ اس میں جو ہے وہ جو کہا گیا تھا کہ ملک کی معیشت اور امن و امان کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے، اور اسحاق ڈار نے معاشی صورتحال سے اور چیلنجز سے آگاہ کیا ہے، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اس حالات بہتری کے حوالے سے اور کہا گیا کہ اسحاق ڈار پر اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے، اور جو ان پر اطمینان کا اظہار کیا گیا قومی سلامتی کمیٹی کے ممبران کی طرف سے۔ اگر اطمینان کا اظہار ہوتا تو آج یہ نہ کہا جاتا کہ پاکستان نازک ترین دور سے گزر رہا ہے۔ پاکستان نازک ترین دور سے گزر رہا ہے، اس کو محسوس کر لیا گیا ہے، اور دیر آیا درست آید۔ اور اب اس پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں، رانا ثناءاللہ کے بیان کے یہ متضاد پیغام ہے جو ہمارے آرمی چیف کی جانب سے دیا گیا ہے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں سب کو ایک ہونا ہوگا تب جا کے ہم، اور یہ ایک ہی تھے، ان کو دور بھی کیا گیا، اور اب آپ لوگوں کی ہی ذمہ داری ہے، بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ایک کریں۔ اور انہوں نے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے آج یہ واضح پیغام دیا ہے کہ وہ عمران خان کو انگیج کرنا چاہتے ہیں، اس کے بغیر معاملات حل نہیں ہوں گے، اور یہ خوشائند بات ہے۔ 2022 جاتے جاتے ہمیں ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ضرور دے گیا ہے۔ اب امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو 2023 ہے وہ خوشیوں بھرا ہوگا، پاکستان کے لیے خوشحالی بھرا ہوگا، اور پاکستانی عوام کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے اور تمام انسانیت کے لیے بھلائی اور اچھائی کا سال ہوگا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔